معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سیریز میں خوش آمدید۔ 2 جولائی کو سلطان کے فوجیوں نے تبریہ نامی ایک شہر کا گھیراؤ کر لیا، جس کا حکمران لارڈ ریمنڈ مرکزی مسیحی فوج کے ساتھ تھا اور شہر کا انتظام ان کے اہلیہ کے ہاتھ میں تھا۔ لارڈ ریمنڈ کی بیوی نے شہر پر سلطان کے قبضے کے وقت ایک قلعے میں پناہ لے لی۔ ایک لارڈ کی بیوی کو تحفظ فراہم کرنا علاقے کے مسیحی اشرافیہ کے لیے عزت کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ فلپس نے مسلمان مورخ ابن اسیر کا حوالہ دیا ہے کہ سلطان کے تبریہ پر حملے کا صرف ایک مقصد تھا کہ مسیحی فوج کو اپنی پوزیشن چھوڑنے پر مجبور کیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اس جنگ کو معرکہ حطین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین کی معرکہ حطین میں کامیابی اور اس میں فرانس کی فوج کی تباہی نے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا، لیکن یروشلم حاصل کرنے کے لیے ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اگلے 7 ہفتے انہوں نے سلطنت یروشلم میں کئی زبردست مہمات کی، جن میں کئی کی قیادت انہوں نے خود کی۔ عکا کا شہر 8 جولائی کو فتح ہوا اور کئی دہائیوں میں پہلی بار وہاں 10 جولائی سن 1187 کو جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد بیروت فتح ہونے میں بھی زیادہ دن نہیں لگے۔ اشکلون کو فتح کرنے میں 2 ہفتے لگے۔ یہاں بھی صلاح الدین نے شہر والوں کے ساتھ سختی نہیں کی۔ وہ قتل عام کا سلسلہ نہیں چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ کہیں پر ان کے خلاف زیادہ مزاحمت نہ ہو، اور ان شہروں کے قریب مسلمانوں کی آبادیاں بھی تھیں۔ اشکلون کے باسیوں کو یروشلم جانے کا موقع دیا گیا، جہاں وہ پناہ گزینوں کی اس بڑی تعداد کا حصہ بنے، جو مذہبی جذبے سے یروشلم کے دفاع میں حصہ ڈالنے کے لیے وہاں پہنچ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی 12 ستمبر 1187 کو یروشلم پہنچے۔ شہر پر تیروں کی بارش تھی، ہر طرف نکاروں، ڈھول اور شدید نعروں کا شور گونج رہا تھا۔ شہر میں تیروں سے اتنا نقصان ہوا کہ اس وقت لاطینی مسیحی دنیا کے سب سے بڑے اسپتال سینٹ جان اسپتال کو بھی زخمیوں سے نمٹنے میں مشکلات پیش آ گئی۔ سلطان نے کہا کہ معرکہ حطین میں کامیابی اور یروشلم کی دیواروں کے باہر ان کی موجودگی خدا کی نصرت کا ثبوت ہے۔ سلطان نے اپنی تقریر کا اختتام اس عزم پر کیا کہ وہ یروشلم میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ڈوم آف دی راک یا قبۃ الصخرہ پر ان کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ معرکہ حطین میں شکست کے بعد کسی مسیحی امدادی فوج کی آمد کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ یروشلم کے بادشاہ تو معرکہ حطین میں قیدی بن گئے تھے اور ان کی جگہ شہر کے منتظم بالیان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے اور ہتھیار ڈالنے کے مذاکرات شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہر پر قبضے کے لیے خونی ٹکراؤ سے بچنے کے فوائد مسلمان قیدیوں کی زندگی اور مقدس مقامات کی سلامتی کی صورت میں واضح تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مسیحی قیدیوں کے لیے ملنے والے ممکنہ تاوان کی شکل میں مالی فائدے کا بھی امکان تھا۔ ہتھیار ڈالنے کی تاریخ 2 اکتوبر طے کی گئی، جو جمعے کا دن تھا، اور سن 1187 کی یہ رات شب معراج کی رات بھی تھی۔ اس تاریخ کی وجہ سے یروشلم کی فتح کا منظر دیکھنے کے لیے صوفیوں، درویشوں اور علماء کو بھی وہاں پہنچنے کا وقت مل گیا۔ اس وقت شہر میں بچوں اور عورتوں کے علاوہ 60,000 مرد تھے۔ شہر کے مسیحی حکمران بالیان نے مختلف طبقات کی مدد سے 18,000 غریب افراد کے لیے 30,000 دینار کا بندوبست کیا۔ اگلے کچھ ہفتوں تک شہر میں لوگ اپنا سامان بیچ کر اپنی آزادی کے لیے پیسوں کا بندوبست کرتے رہے۔ فلپس نے لکھا ہے کہ سب کے لیے 10 دینار قیمت طے کرنے پر صلاح الدین تنقید کا نشانہ بھی بنے، کیونکہ امیر لوگ بآسانی یہ پیسے دے کر اپنے قیمتی سامان کے ساتھ یروشلم سے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نے ایسے ایک امیر مسیحی عہدیدار کا قیمتی سامان ضبط کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن صلاح الدین نے جواب دیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے غریب عوام کو بغیر فدیے کے شہر سے جانے دیا۔ مسیحی قبضے میں تقریباً 9 دہائیوں میں تمام مقدس مقامات پر مسیحیت کی چھاپ لگ چکی تھی۔ سلطان نے ہر جگہ کو اسلامی تقاضوں کے مطابق بحال کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی حکمرانی میں یروشلم میں 9 اکتوبر پہلا جمعہ تھا۔ جمعے کی نماز کی امامت کے لیے سلطان کا فیصلہ دمشق کے قاضی اور شاعر محی الدین کے حق میں تھا، جنہوں نے 4 سال قبل سن 1183 عیسوی میں حلب کی فتح کے موقع پر یروشلم کی فتح کی پیشن گوئی کی تھی۔ جمعے کا خطبہ مسجد الاقصی میں دیا گیا۔ قاضی محی الدین نے سن 1187 کی یروشلم کی فتح کا موازنہ تقریباً 550 سال قبل 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے دور میں اس شہر کی فتح سے کیا۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین کو اسلام کا نیا ہیرو قرار دیا۔ ادھر سلطان صلاح الدین کو احساس تھا کہ اب انہیں ایک اور صلیبی جنگ کا سامنا کرنا ہوگا،
جو یروشلم کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے لڑی جائے گی۔ انہیں معلوم تھا کہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے انہیں مزید فرنگی علاقوں پر قبضہ کرنا ہوگا۔ اب یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ بغداد سے خلیفہ کا ایک پیغام آیا۔ سلطان اپنی فتح کے پیغام کے بعد مبارکباد کی توقع کر رہے تھے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ دراصل سلطان نے فتح کی اطلاع ایک نوجوان اور ناتجربہ کار ایلچی کے ہاتھوں بھیجا تھی، جس کو بغداد میں پسند نہیں کیا گیا۔ بظاہر اس بات کو خلیفہ کو نیچا دکھانے کی کوشش سمجھا گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سلطان نے جواب میں مصر، یمن اور یروشلم میں اپنی کامیابیاں گنوائی۔ کیا میں نے یروشلم کو حاصل کر کے مکہ سے نہیں جوڑا؟ کیا میں نے اپنی کارروائیوں سے مغرب کو مرعوب نہیں کیا؟ فلپس لکھتے ہیں کہ ایک اور صلیبی جنگ آتے دیکھ کر وہ سنی اسلامی دنیا کے روحانی پیشوا کو ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ ستمبر کے مہینے تک سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر چکے تھے۔ فلپس سلطان کے حلقے میں شامل مورخوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس وقت تک مسلمان فوجیں تھک چکی تھیں اور انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ سپاہیوں کے ساتھ ساتھ سلطان کو خود بھی آرام کی ضرورت تھی۔ ان کے سیکرٹری کے مطابق سلطان کی جہاد کے لیے تیاری کا یہ عالم تھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھی آرام نہیں کرتے تھے۔ یہ جتنا بھی قابل تعریف تھا، حقیقت یہ ہے کہ جیسا آگے چل کر ہوا، اس چیز نے ان کی اور ان کے قریبی ساتھیوں کی صحت کو بری طرح متاثر کیا۔ ادھر یورپ میں تیسری صلیبی جنگ کی تیاریاں زوروں پر تھیں اور گرمیوں کے آغاز میں پہلے صلیبی دستے کی آمد متوقع تھی۔ پادریوں اور مسیحی عمران نے مغربی یورپ کے دورے کیے اور لوگوں سے کہا کہ مشرق میں مسلمانوں کے ہاتھوں بہت مسیحی خون بہا ہے اور مقدس مقامات کی توہین معمول بن گیا ہے۔ سلطان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مسیحیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یروشلم کی شکست لاطینی مسیحی دنیا کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، جس کی اس سے پہلے لاطینی دنیا میں مثال نہیں تھی، اور واقعی کیا معجب اور مرکزی کردار کے طور پر سلطان صلاح الدین سے برا شخص کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ یورپ میں فرانس کے بادشاہ فلپ اگسطس، انگلینڈ کے بادشاہ ہنری دوم، جرمنی کے بادشاہ فریڈرک باربروسا اور کئی دیگر حکمران صلیب تھام چکے تھے۔ اب صلیبی جنگ کی تبلیغ، فوجیوں کی بھرتی اور مقدس مقامات تک پہنچنے کے لیے 1 سال کا وقت درکار تھا۔ کچھ چھوٹی مہمات پہلے ہی روانہ ہو چکی تھی۔ ان کی پہلی منزل سور کا شہر تھا۔ جرمنی کے بادشاہ مئی 1179 میں روانہ ہوئے۔ ان سب کے علاوہ سب سے اہم پہلو بیماری ہے۔ خوراک کی کمی، خراب رہائشی حالات، جسمانی اور ذہنی تھکان ادنا سپاہیوں سے جرنیلوں تک سب کو متاثر کرتے ہیں۔ تیروں، تلواروں اور آگ برساتے ہتھیاروں سے کئی زیادہ جانیں بیماری کے ہاتھوں ضائع ہوئی تھیں۔ مسیحی فوج نے اکا شہر کی طرف پیش قدمی کی۔ انہوں نے اگست کے آخری ہفتے میں اکا کے سامنے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ انہیں ساحل سے امداد حاصل کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب بیچ میں اکا شہر تھا، جس کے گرد مسیحی فوج جو خود سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کے گھیرے میں تھی۔ اکا شہر کے لیے یہ لڑائی قرون وسطیٰ کے طویل ترین محاصرے پر مشتمل تھی، جو تقریباً 2 سال تک جاری رہا۔ سب کو معلوم تھا کہ جو بھی یہاں کامیاب ہوگا، اس سے یروشلم پر قبضے کے لیے ہونے والی لڑائی میں واضح برتری حاصل ہوگی۔ دونوں طرف اتنا جوش و خروش تھا کہ سمندر پار مغربی یورپ سے اور اس اسلامی دنیا سے ہزاروں مرد اور عورتیں اس محاذ پر جمع ہو رہے تھے۔ ایک طرف انگلینڈ، فرانس، ویلز، ڈنمارک، فلینڈرز، ہالینڈ، بیلجیم اور جرمن سلطنت بشمول شمالی اٹلی، پولینڈ، ہنگری، جنوبی اٹلی، سسلی، جنووا، وینس اور پیسا سے مسیحی صلیبی جنگ میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے، اور ان کے مقابلے کے لیے مصر، شام، یمن، ایشیائی کوچک، آذربائیجان اور خراسان سے آنے والوں کے علاوہ ترک، کرد، عرب، نوبی، آرمینائی اور بدو مسلمان بھی وہاں موجود تھے۔ اکا کے طویل محاصرے کے سب سے یادگار واقعہ سن 1191 کے گرمیوں کے موسم میں فرانس کے بادشاہ فلپ اگسطس اور انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیر دل کے وہاں پہنچنے کے بعد پیش آئے۔ ان کی آمد سے پہلے کے 20 ماہ تیزی سے بیان ہوتے ہوئے طویل جنگ نامے کی منظر کی طرح تھے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ کسی بھی جنگ کے کچھ ادوار اس کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن اتنی طویل جنگ میں پورا سال ہر روز لڑا نہیں جا سکتا۔ اس میں سفارتکاری کے باب بھی آتے ہیں۔ تھکی ہوئی فوجیں آرام کرنے کے لیے رکتی ہیں، ہفتوں تک خراب موسم جنگ نہیں ہونے دیتا، اور جنگوں کے دوران بورے سے سب واقف ہیں۔ مورخ بہاؤالدین لکھتے ہیں کئی بار بوریت کے ہاتھوں مجبور ہو کر دونوں طرف کے فوجی لڑائی بھول کر ایک دوسرے سے بات چیت میں لگ جاتے اور بات مل کر گانے اور ناچنے تک بھی پہنچ جاتی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حیران کن طور پر دونوں کیمپوں کے درمیان خوراک کی خرید و فروخت بھی جاری تھی۔ محاصرے کا 1 سال پورا ہوا تو لوگ اس کی حقیقتوں سے سمجھوتہ کر چکے تھے
فلپس لکھتے ہیں کہ جنگ کی تھکان اتارنے کے خواہش مندوں کو صرف مغربی تاجروں کے پاس جانے کی ضرورت تھی، جن کے گرم پانی کے ٹب میں لیٹنے کی قیمت 1 درہم تھی۔ مسیحی اور مسلمان فوجی کیمپوں میں بیماری بھی ایک مسئلہ تھا، جس سے کئی اہم رہنما بھی متاثر ہوئے اور کئی جان کی بازی ہار گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ تیروں، تلواروں اور آگ برساتے ہتھیاروں سے کئی زیادہ جانیں بیماری کے ہاتھوں ضائع ہوئی تھیں، اور دونوں طرف کی اعلیٰ قیادت کے بہت سے فیصلے افواج کی صورتحال سے متاثر ہو کر کیے گئے تھے۔ صلیبیوں کا بیماری سے خاص طور پر زیادہ نقصان ہوا کیونکہ انہیں خطے کے ماحول، بیماریوں اور موسم کی عادت نہیں تھی۔ ان میں 3 اہم لوگ جو ہلاک ہوئے، ان میں یروشلم کی سلطنت کی ملکہ سبیلہ اور ان کی 2 بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ سردیوں میں مسلم ذرائع بتاتے ہیں کہ صلیبی فوج میں روزانہ 100 فوجی ہلاک ہو رہے تھے۔ مغربی ذرائع لکھتے ہیں کہ ہر کوئی کھانس رہا تھا، لوگوں کی ٹانگیں اور منہ سوجے ہوئے تھے اور ان کے دانت گر رہے تھے۔ مکھی اور انڈے ہاتھ سے مہنگے ہو چکے تھے اور مرا ہوا گھوڑا زندہ گھوڑے سے مہنگا تھا۔ تاہم ان تکالیف کے باوجود صلیبی پر امید تھے، انہیں یقین تھا کہ مزید کمک آ رہی ہے۔ وسطی ستمبر تک آکا شہر میں خوراک کی شدید قلت بھی پیدا ہو گئی۔ شہر کے منتظمین نے سلطان تک یہ خبر پہنچائی تو انہوں نے مکمل رازداری کا حکم دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ مصر سے 3 بحری جہاز خوراک کا بڑا ذخیرہ لے کر آکا آ رہے ہیں۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ ان جہازوں کو رازداری سے شہر کی طرف لایا جائے، اور انہوں نے سیدھا بندرگاہ کا رخ کیا۔ سلطان اس دوران بے چینی سے سال پر انتظار کر رہے تھے۔ وہ ایک گھبرائی ہوئی ماں کی طرح خدا سے فتح مانگ رہے تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سلطان کی فوج میں زیادہ تر تنخواہ دار سپاہی تھے۔ سن 1187 اور سن 1188 کی کامیابیاں سب کے لیے فائدہ مند تھیں، لیکن آکا کے طویل ہوتے ہوئے محاصرے کی کشش کم ہو رہی تھی۔ انتظار کا یہ کھیل یقیناً سلطان کے لیے بہت تھکا دینے والا تھا، جنہیں معلوم تھا کہ اس وقت مغربی یورپ کے بادشاہ ان کے خلاف بہت بڑی فوج کھڑی کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ سلطان کی طرف سے ہر طرف مسلم طاقتوں سے بھی رابطہ کیا گیا۔ عماد الدین نے بغداد میں خلیفہ کو بھی مدد کے لیے پیغام بھیجا۔